اچھا بڑا سادہ سا سوال ہے، چونکہ ویسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نا، بہت فیتھ میں بہت اسٹرانگ فیتھ والا بندہ ہوں، مگر نمازیں پوری پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں. کچھ پچھلے 5 یا 10 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال آنا شروع ہوا تھا. قیامت، اگر ہم قیامت کو دیکھیں گے، یہی بتایا جاتا ہے قرآن مجید کے تھرو اور بچپن سے، اور یہ بھی قرآن میں بھی ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ ساری دنیا جو ہے ختم ہو جانا ہے ایک دن. یہ جو سلسلہ ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، یہ ایونچولی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میں اس کا یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ پروسیس ہوگا، جو قیامت آنا ہے، کیونکہ اب تو ہم اس کو مشاہدہ کریں گے نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا آگے بھی ہے، تو وہ کسی سائنٹیفک میتھڈ یا کسی سائنٹیفک پروسیس کے تھرو ہی آئے گا. تو اس کو جو میں سائنٹیفک لینتھ سے دیکھتا ہوں کہ اس کی پاسبلٹی ہے، پرابلٹی اس قیامت کے آنے کی. سورج ہے ہمارا سولر سسٹم کا، اس کا پاس جو بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کا جو فیول ہے، ابھی بھی وہ 3 بلین ایئرس پڑے ہیں کہ وہ جا کے آئرن میں جب کنورٹ ہوگا، جب آئرن بن جائے گا تو ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا، ریڈ اسٹار بن جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. وہ جو قیامت آنی ہے اور اس کی جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ سور ہوگی، وہ ساؤنڈ ہوگا، اور وہ پوری آپ کے پہاڑ ہیں وہ ایک دھنکی ہوئی روح کی طرح وہ بن جائیں گے، مطلب ویپرائز ہو جائیں گے. تو وہ کوئی وبا تو نہیں ہو سکتی. سورج کے پاس جو فیول رہ گیا ہوا ہے ہیلیم ہائیڈروجن کا، وہ 3 بلین کا 3 بلین ایئرز ابھی بھی ہیں. اور اگر 45 ملین ایئرس میں پتھر آ کے ٹکرا بھی جاتا ہے اگلا، تو یہ 45 ملین ایئرس ورسز جو ہمارے 10,000 سال ہیں جس میں سارے پیغمبر یا وہ ہیں، تو یہ تو انفینٹی لگ رہا ہے مجھے کہ اگر وہ آئے گی بھی قیامت تو وہ پھر کیا 45 ملین ایئرز یا اس ٹائم پہ جا کے آئے گی. تو اس کو اگر سائنٹیفک لینس سے دیکھا جائے تو کیا اس چیز کو، یہ جو آپ کہہ دیں کہ ایک پرپلیکس چیز ہے میرے ذہن میں، اگر اس کو میں اوور کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس طرح وہ کروں؟ یہ بتائیے کہ انسان یا اس دنیا کے خاتمے کے لیے کیا سائنٹیفک انداز یا اسباب مہیا ہوں گے؟ اس سوال پہ آپ نے غور کیا؟ یہ سوال کا ایک پہلو ہے. اصل اگر غور آپ نے کرنا ہے اس لینس سے تو وہ تو انسان کی ابتدا کے زاویے سے پہلے ہونا چاہیے نا. پہلے تو یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو انسان پیدا ہوا ہے، خاتمہ اگر کسی اسباب کی نظر سے ہو رہا ہے یا خاتمہ اسباب کی روح سے ہونا چاہیے ہے، سورج کے اندر 3 بلین یا 4 ٹریلین گیلن فیول ہے یا جو کچھ موجود ہے، تو یہ جو ابتدا ہوئی ہے انسان کی، یہ بھی کسی سائنسی پروسیس اور نتیجے کے طور پہ ہوئی ہے. یعنی مٹی کہیں پہ پڑی ہوئی تھی، اس کو 2000 سال گزرے، اس کے اندر تمازت پیدا ہوئی، اس میں بیکٹیریا نے جنم لیا. جنم لینے کے بعد اس بیکٹیریا کے اندر سے 2 ہاتھ نکلے، 1 آنکھ نکلی، وہ پھر رینگتا ہوا ساحلوں کی طرف گیا، وہاں پر اس کو بولنے اور سننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. تو اگر کوئی سوال آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا، پوری صورتحال پہ اپلائی کرنا چاہیے. تو اس پہ ابتدا میں سب سے پہلے جواب دینا چاہیے، یعنی پہلے تو ابتدا سے سوال ہونا چاہیے، وہاں سوال نہیں پیدا ہوا آپ کے ذہن میں. یہ مگر اس وقت ہم تھے نہیں نا. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا، اب ایک شعور آ گیا، وہ ایک مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. اب اس مشاہدے کی دنیا میں رکھتے ہوئے وہ ابتدا تو جس طرح ہوئے، جس پوائنٹ پہ آ جائے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا پیچھے، وہ ہمارا فیتھ ہے، بلیف ہے. مگر اب ہمارا یہ بھی بلیف ہے آگے قیامت آنی ہے، مگر اب وہ جو آنی ہے وہ تو اب ایک کولیکٹیو قیامت آنی ہے نا. میرے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کا خاتمہ سائنسی وجوہ اور اسباب پہ ہونا چاہیے، یہی ہے نا آپ کے پورے سوال کا خلاصہ، تو اس سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ایک چیز کے خاتمے کے لیے میں سائنس کو بنیاد قرار دے رہا ہوں تو وہ زیادہ بڑی بنیاد تو پیدائش میں ہونی چاہیے نا. جواب ہے میرے پاس یا نہیں ہے اس کو الگ سے دیکھیں گے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، سوال کی حد تک پوچھ رہا ہوں میں. ہونا چاہیے بھائی. اگر ایک چیز میں کہتا ہوں کہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے لیے میں سائنس کا محتاج ہوں، یا کم سے کم جو چیزیں اسباب کا محتاج ہوں، عالمگیر اسباب کے نتیجے میں قیامت آنی چاہیے، اگر میرا ماننا یہ ہے، تو پھر اس ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ پھر میری ابتدا بھی کچھ اسی طریقے کے اسباب کی نتیجے میں ہوئی تھی، رینڈمنس سے ہوئی تھی، مطلب جو بھی کہیں آپ، پرموٹیشنز ہوتی ہیں، جو بھی کہیں، یعنی جو بھی اس کو آپ نام دیں. سوال تو پورا یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے نا. تو اب اس پورے سوال میں ایک غلطی ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کو انسان کی جگہ پر لا کے سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں. میں انسان ہوں، اگر میں کائنات کا خالق ہوتا تو مجھے سب سے پہلے اس کا جواب دینا چاہیے کہ مجھے پیدا کیسے کیا گیا ہے. خاتمہ تو بہت بات کی بات ہے. وہ کائنات کا خالق ہے،
وہ اس عالم اسباب کے اندر بیٹھا ہوا کوئی محدود انسان نہیں ہے جو لیتھیم کے ختم ہونے کا 2 ارب سال انتظار کرے گا. اور بھائی اس نے وہ لیتھیم پیدا کیا ہے, اس نے یہ انسان پیدا کیا ہے, اس نے بتایا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. بدا خلق الانسان من طین, مٹی اس کو ہم نے پیدا کیا, اس کو حیوانی وجود دیا اور پھر اس کی نسل کو اس میں جاری فرما دیا. ثم سواہ, پھر اس کا نسق درست کیا اور پھر کیا کیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, پھر پھونک پھونک کے شخصیت دے دی, اس سے اس میں سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. وہ خدا ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں اس خدا کو عالم اسباب کا محتاج بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں کوئی تبدیلی کرے گا یا اس نے خاتمے کا فیصلہ کر لیا یا بساط لپیٹنی ہوئی تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا محتاج ہوگا کہ سورج کا پیٹرول ختم ہو جائے گا. تو خالق کو جب آپ انسان کی معجزتاً ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اختتام بھی معجزتاً ہی ہوگا, تخلیق کی ہے خالق نے, مطلب معجزہ ہی ہوگا نا, اختتام کرے گا خالق. یہ جو میرے اندر شخصیت, معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا لفظ ہم بہت ادا کرتے ہیں, معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزے کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کی عقل کو عاجز کرے. میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو اگر میں اپنی پیدائش کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ سائنسی لحاظ سے یہ ایگ اور اسپرم کے اختلاط سے اس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو مجھے اور بڑے سوالوں کا جواب دینا ہے اس کے لیے کہ بھئی کیوں ہوتی ہے؟ کہ کائنات میں اتنے اجزاء اور پڑے ہوئے ہیں, اختلاط ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جن کا جواب خدا کے پاس ہونا چاہیے, اور دے اس علم سے رہے ہیں جو انسان کا علم ہے. یعنی جواب خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی, اور علم اپنا یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. علم کا پہلا دروازہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے حدود علم کو پہچانے. اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے. آپ یہ جانیں کہ کیا آپ نہیں جانتے. آپ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. میں انسان دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا. یہ میرے علم کی تحدیدات ہیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا, کل ملا کر میرا علم تجربے, مشاہدے, استنباط اور استقراء پہ مبنی ہے. یا وہ میری فطرت کے ظاہری اور باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنباط کے نتیجے ہوں گے. یہ میری جمع پونجی ہے. اس سے میں فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ خالق معاملہ کیسے کرے گا. تصور کریں اس کا. تو یہ بڑی غلطی ہے. اس غلطی میں انسان کو جانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. مخلوق ہے بھئی, بڑے سوالات ہیں ہمارے, کریں گے خالق سے, ملیں گے جب ملاقات ہوگی بہت سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ, اور کہیں گے کہ بھئی سب کچھ کیا ہے, کیوں کیا, کیا نتیجہ نکلا, نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا, سب پوچھیں گے. لیکن یہ کہ ہم اس کو پابند کریں کہ لیتھیم خارج ہوگی, ختم ہوگی, تب تم قیامت لانا. ہیلیم کہیں یار. تو یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی. یہ انسانوں کے علم کی محدودات ہیں جن سے وہ نکل کے کائنات کے فیصلے کرنا چلا گیا. میں, آپ نے کہا قیامت, میری قیامت تو 60 سال بعد ہے. بھائی وہ جو آخری نسل ہوگی نا جس نے مشاہدہ کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہیلیم ختم ہوئی اور قیامت آئی ہے یا ویسے ہی سورج ڈیفیوز ہو گیا, میری اور آپ کی قیامت تو ہر 50 سال بعد جاری ہے. اب تو 40 سال کے بعد ڈاکٹروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں, نظر آ رہی ہوتی ہے قیامت سامنے. ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیلشیم دل میں جمع ہو گیا ہے, اتنے عرصہ مزید نہاریاں اور پائے کھاؤ گے تو تم اس کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے. تو میری قیامت تو میرے سامنے ہے. مجھے کیا لگا کہ سورج کی روشنی جب ختم ہوگی تب کائنات کی بساط میں تو مر رہا ہوں. میں تو کنویئر بیلٹ پہ جس طرح چیزیں جا کے گر رہی ہوتی ہیں, مشاہدہ ہے میرا, میں روز گر رہا ہوں, روز گر رہا ہوں. ابھی دیکھا آپ نے کرونا وائرس کے اندر, یعنی ہم بطور انسان ہل کے رہ گئے. مطلب یار ایسے بھی موت آ سکتی ہے, ایسے بھی انسان مر سکتا ہے. اس موت کے ذرا سینسز نکالیں آپ. لاکھوں کی تعداد میں روز دنیا سے لوگ مر رہے ہیں, ان کی قیامت تو شروع ہو گئی. تو ہم انسان وہ مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہمیں ارادہ شعور, لیکن انسان کیا کرتا ہے, وما اوتیتم من علم الا قلیلا. قرآن میں کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا علم, تھوڑا سا علم. اور یہ تھوڑا سا علم اس لیے دیا ہے کہ جو امتحان کا پرچہ تمہیں دیا گیا ہے اس کو حل کرو, اخلاقی معیارات کو ٹھیک کرو, اللہ کے ساتھ لو لگاؤ, نماز پڑھو, شریعت کی حقیقت اور معرفت کو سمجھو, اور اپنا پورا پرچہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. انسان کیا کرتا ہے, ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا جو انسان کے بس میں نہیں ہے.
خالق کے معاملات کو طے کرنا، اور یہ کرتے کرتے جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو ایک طرف چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کہ میں محض کسی عقیدے کے زور کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہی کہ ہم مسلمان ہیں، تصور کیجئے، وہ کہے گا بھئی یہ تمہارے کرنے کا کام تھا اور تم میرے والے کام کرتے رہے، وہاں پہ پہچان نہیں سکے۔ تو ایتھنز کے معبد خانے پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہماری حدود اور ہمارا ذریعہ علم کیا ہے۔